والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اور ہم سب کے یہاں پر آنے کو اور جو ساعات جو لمحات ہم یہاں پر گزارتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ذرا اونچی آواز سے آپ کی توجہات کو مرکوز کرنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب مل کر اونچی آواز سے وعجل فرجهم کے ساتھ ایک دعا کر سوال مجھے اور یہ جو مجالس ہے یاد رکھیے کہ یہ مجالس انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسان بنانے کا ذریعہ ہے. اگر ان مجالس میں آنے کے بعد جو کچھ ہم سنتے ہیں ان پر غور نہ کر سکیں، جو کچھ ہمیں سمجھ آتی ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں جامع عمل نہ پہنا سکیں، اور مجالس میں آنے کے بعد جانے تک جو اثر ہم لیتے ہیں وہ ہماری اپنی زندگیوں پر باقی نہ رہ سکے، تو ان مجالس کا وہ فلسفہ اور وہ فائدہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے جس کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے ان مجالس کا حکم دیا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ ان مجالس میں آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ انسان ان مجالس میں شریک ہو. اخلاص کے ساتھ جب تک ان مسجدوں میں امام بارگاہوں میں مجالس میں ہم اخلاص کے ساتھ شامل نہیں ہوگے ہمارے اندر کی دنیا میں چینجنگ کبھی بھی نہیں ہے. دوسری بات، پاکیزہ ہو کر ان مجالس میں ہم شریک ہوں. ہمارا لباس بھی پاکیزہ ہو، ہمارا بدن بھی پاکیزہ ہو، اور ہم وضو کر کے گھروں سے نکلے تاکہ حسین کی اس مجلس میں باوضو ہو کر بیٹھ سکیں اور ذکر حسین کے ذریعے سے جس طرح وضو سے ہم بدن کو پاک کرتے ہیں اس ذکر سے اپنے دل کو اور روح کو پاک کر سکیں. کیونکہ یہ ذکر خود نور ہے، پاکیزگی ہے، اس کے ذریعے سے پاکیزگی آتی ہے. تیسری چیز یہ یاد رکھیے کہ تمام عبادتیں جو بھی آپ کرتے ہیں یہ عبادتیں دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. عبادتوں سے دنیا نہیں بنتی، عبادتوں سے دنیا نہیں ملتی. عبادت آخرت کے لیے ہے. عبادت انسان کی روح کی تطہیر کے لیے ہے. عبادت اس دنیا کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہے. اگر ہماری عبادتیں ہمیں پاک نہ کر سکے تو یہ عبادت نہیں ہے. آپ اس امام بارگاہ یا نیچے مسجد کے لیے صرف ایک اینٹ لگا رہے ہیں، صرف ایک. جب تک وہ اینٹ اس مسجد میں امام بارگاہ میں لگی ہوئی ہے اور ان
دین کی آواز بلند ہوتی ہے، آپ چاہے برزخ میں کسی بھی کیفیت میں ہوں، اس کی نورانیت اور اس کا فیض ہر پل آپ تک پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وہ جو آپ نے عید رکھی ہے وہ حلال کے پیسے کی ہو، حرام کے پیسے کی ہو، تو وہی آپ کے لیے وہاں پر عذاب کا باعث ہے۔ اگر اس میں رشوت ہو تو وہی آپ کے لیے وہاں پر آگ کے شعلوں کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی سے چھینی ہوئی رقم ہو تو وہ اس دنیا میں بھی پلیتی ہے اور اس دنیا میں بھی پلیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مسجدیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہیں، امام بارگاہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہیں، شریعیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہیں، علم پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہے۔ جو پیسہ ان کے ذریعے سے کماتا ہے وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ یاد رکھیں، عمر سعد کو ساری عمر گالی دیتے، ساری عمر، کیوں؟ کیا قصور ہے اس کا؟ اس نے امام حسین کے خون کا سودا کیا ری کے گندم کے لیے۔ اگر کوئی شخص بدقسمت مسجد کا سودا اپنا گھر کا راشن چلانے کے لیے کرے، اگر کوئی بدقسمت امام بارگاہ کا سودا اپنے گھر کے خرچے پورا کرنے کے لیے کرے، تو اس میں اور امام صاحب میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ مجھے فرق بتا دو۔ یہ یاد رکھیں، جو بھی حسین کے نام کو بیچتا ہے وہ نسل شبر ہے، نسل شبر۔ اس لیے یہ مجالس جان دینے کے لیے ہے، امام بارگاہ ہے جان دینے کے لیے ہے۔ مال کیا چیز ہے؟ آپ اپنی زندگی میں کچھ معیارات بناتے ہیں۔ اگر آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، شب و روز محنت کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ آسودہ زندگی بسر کر سکیں، اسی لیے محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ وہ جو پیسہ آپ کے گھر آتا ہے، اگر آپ کا بدن بیمار ہو جائے تو آپ پیسہ بچاتے ہیں یا بدن؟ کس کو بچاتے ہیں؟ بدن کو۔ پھر پیسے کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ چھوٹے سے آپریشن کے لیے لاکھوں روپے آپ دیتے ہیں اور یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ آپ کا بدن بچ جائے۔ بدن کی حفاظت کے لیے پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ گویا پیسہ کم قیمت ہے اس کی اور بدن کی قیمت زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا، کوئی شک تو نہیں ہے۔ اب یہی انسان اگر اس کے گھر کی ناموس پر حملہ ہو جائے، اس کے گھر کی ناموس پر حملہ ہو جائے، تو آپ ناموس لٹائیں گے یا اپنی جان دیں گے، ناموس کی حفاظت کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ جان دیں گے یا عزت دیں گے؟ جان دیں گے یا ناموس دیں گے؟ ناموس بچانے کے لیے آپ جان دیتے ہیں۔ ایسا ہے حسین ابن علی نے آپ تک دین پہنچانے کے لیے وطن قربان کی، پیسہ قربان کیا، آسائش قربان کی، جائیداد قربان کی، بچے قربان کیے، پھر آخر کر اپنی جان بھی قربان کی، تاکہ مجھے اور آپ کو وہ دین کی راہ پر استقامت کا درس دے سکے اور بتا سکے کہ حسین والا ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین کو حسین کی نگاہ سے نہ سمجھ سکے، اپنے مفاد کے آئینے میں دین کو دیکھنا چاہے، تو پھر وہ چاہے صبح سے شام تک یا حسین کہے، رات سے صبح تک یا حسین کہے، وہ حسین کا سپاہی نہیں ہے، سوداگر ہے۔ وہ حسین
کا سوداگر ہے، حسین کا تاجر ہے. حسین ابن علی کو حسین ابن تھوڑا سا ترس باتیں کرنے لگا، وہاں نایاب تھا. سب باتیں چیز رکھتا ہوں بدوا دیں. میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ میں پوری زندگی یہی کوشش کرتا رہا ہوں کہ دین کی سوداگری سے خود بھی بچوں اور دوسروں کو بھی بچاؤں پوری زندگی. اس لیے جہاں بھی جاتا ہوں یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ اللہ کیا سنانا چاہتا ہے اور حسینیت کو کس سے فائدہ پہنچتا ہے. اب چاہے اس سے لوگ خوش ہو یا ناراض ہو، لیکن اللہ کا فضل ہے جب میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو بیان کروں، جب رسول اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو بیان کروں، جب میں امیر المؤمنین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسن اور امام حسین کی رضا مندی کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو بیان کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، لوگوں کا قصور نہیں ہے، اہل منبر کا قصور ہے. انہیں پیٹ مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی رضا دیکھیں. خدا کی رضا دیکھو، خدا رزق پہنچاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، اس منبر کو بھی، اس مائک کو بھی، سٹیج کو بھی، نوحہ خانی کو بھی، تقریر اور مجالس کو بھی مقصدیت کے تحت آنا چاہیے، اس طرح کہ اس کے نتیجے میں بولنے والا بھی پاکیزگی کے ساتھ بولے اور سننے والا بھی پاکیزگی حاصل کرے، اور جب نکلے تو اس کا دل نورانی ہو، تاریک نہ ہو. اس کی عزاداری سید الشہداء مکتب انسان سازی ہے، حیوانیت سے دور ہے. مکتب انسان سازی ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ اگر ابھی یہیں پر آپ اس سے پوچھیں کہ چوری کرنا بری بات ہے یا اچھی بات ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بری بات ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کسی میں جرأت ہے کہ نہیں چوری کرنا اچھی بات ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی شخص؟ نہیں. آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکے کہ رشوت دینا بڑی اچھی بات ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے اس کے اندر جرأت نہیں ہے، یہ جرم ہے. چھپ چھپا کے وہ چوری بھی کرتا ہوگا، چھپ چھپا کے وہ رشوت بھی دیتا ہوگا، لیکن کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے. وہ جو کہنے کی جرأت نہیں کرتا کہ یہ اچھا عمل ہے اور دل سے جانتا بھی ہے کہ یہ برا عمل ہے، وہ جو دل گواہ ہے نا، اس گواہی کا نام حسینیت ہے. اور وہ جو انسان چھپ کر کرتا ہے، چھپ کر رشوت دیتا ہے، چھپ کر کرپشن کرتا ہے، چھپ کر جرائم کرتا ہے، چھپ کر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، چھپ کر مذہب بیچتا ہے، چھپ کر دینی اقدار کا سودا کرتا ہے، یہ جو چھپ کر یہ سارا کرتا ہے اور بظاہر اسلام کا لباس پہنتا ہے، اسی کو یزیدیت کہتے ہیں. یزیدیت کی ڈم نہیں ہوتی، یزیدیت کے سینگ نہیں ہوتے. یہ جو ہمیں سمجھایا گیا ہے، کلو یوم عاشورا وکلو ارض کربلا، ہر روز عاشورا اور ہر دن کربلا ہے. یہ جو عاشور ہر روز ہے، کیا مطلب ہے؟ ہر دن حسین اور یزید کا مقابلہ ہے. ہر روز عاشورا کا کیا مطلب ہے؟ ہر روز حسین اور یزید کا مقابلہ جاری ہے. ہر مقام، ہر سرزمین، کلو ارض، ہر زمین کربلا ہے. کیا مطلب ہے؟ چاہے آپ کے بدن کی زمین ہو، چاہے آپ کے خاندان کی زمین ہو، چاہے آپ کے گھر کی زمین ہو،
چاہے آپ کے ادارے اور آپ کی افسری کی زمین اور آپ کا وہ روم ہو، چاہے آپ کے تجارت کی زمین ہو، ہر جگہ حق اور باطل کی جنگ موجود ہے. جہاں آپ پھسل گئے وہاں پر سمجھ لیجئے عمر سعد کے پیچھے چل پڑے. جہاں پر بھی آپ پھسل گئے. عمر سعد بے نماز نہیں تھا، عمر سعد قرآن کا منکر نہیں تھا، عمر سعد حج کا منکر نہیں تھا، عمر ابن سعد کسی دینی ویلیو کا انکار نہیں کرتا تھا. حتیٰ حسین ابن علی کا بھی منکر نہیں تھا. عمر سعد سے پوچھا گیا کہ کیا یاد ہے؟ چہرہ زرد، پریشان. کہا کیا یاد ہے؟ کہا کہ میری مشکل یہ ہے کہ ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے. ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف یزید ہے. ادھر جاؤں جنت ہے، ادھر جاؤں جہنم ہے. لیکن جنت دور ہے، جہنم قریب ہے. لیکن یہ جو جہنم ہے یہ دنیا کی خوبصورت ترین آرائش کے ساتھ میری دسترس میں ہے. اس کی دل کھنچتا ہے کہ کسی طرح سے نئی کی حاکمیت مجھے مل جائے، چند دن کی حکومت. اب سوچتا ہوں کہ آخرت کو اس دنیا پر قربان کر دوں. اس لیے عمر سعد نے کیا کیا؟ حسین کو یزید پر قربان کیا. اس لیے یاد رکھیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، مثلا میں آتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر ممبر پر بیٹھتا ہوں. اگر ممبر پر آ کر بیٹھنے کا مقصد پیسے حاصل کرنا ہے تو میں عمر سعد کا پیروکار ہوں، امام حسین کا نہیں. اگر میں اس کے عوض دنیا کا حصول میری زندگی کا ہدف ہے تو مجھ میں اور عمر سعد میں کیا فرق ہے؟ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی پڑھتا ہوں. روزہ میں بھی رکھتا ہوں، وہ بھی رکھتا ہوں. قرآن میں بھی معتقد ہوں اور پڑھتا ہوں، وہ بھی معتقد تھا اور پڑھتا تھا. کون سی چیز انسان کو یزیدیت کے دائرے سے نکال کر حسین ابن علی کی ولایت کے اندر داخل کرتی ہے؟ قلب کی پاکیزگی اور اعضاء و جوارح کی پاکیزگی. اس لیے یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہے، یہ اس پاکیزگی کے لیے پہلی سیڑھی ہے. امام بارگاہ پہلی سیڑھی ہے، مسجد پہلی سیڑھی ہے. مسجد کو پیسہ بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، امام بارگاہ کو پیسہ بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، حرام ہے. اگر صرف پردہ ہٹ جائے، پردہ ہٹ جائے، آپ کو پتہ ہے کیا ہو؟ مجھے نہیں پتا. میں اپنی مثال دیتا ہوں، اپنی مثال. امام زین العابدین علیہ السلام مطاف کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد کا وہ علاقہ جہاں پر حاجی طواف کرتے ہیں خانہ خدا، اس کو مطاف کہتے ہیں. طواف کی جگہ مطاف میں تشریف فرما، مطاف میں تشریف فرما. اس اثر میں ایک ساتھی نے جو مصاحب ہے امام سجاد نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما اکثر الحجیج، اس سال کتنی بڑی تعداد میں حاجی آئے ہیں. آپ نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر حجاج کی طرف دیکھا اور اس کے بعد سر جھکا کر فرمایا، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. حاجی کتنے کم ہے اور ادھم مچانے والے، چیخو پکار کرنے والے جانور کتنے زیادہ ہیں. بیچارہ پریشان ہو گیا ہے. رسول اللہ نے کیا فرما دیا مجھے سمجھ نہیں آئی. میں آؤ قریب ہوں، قریب آؤ. اعجاز امامت و ولایت کا اظہار فرمایا. جیسے ہاتھ کا اشارہ کیا، دو انگلیاں یوں دکھائی، کہا میری ان دو انگلیوں کے درمیان سے اب دیکھو. اب اس مسافر نے، صحابی نے دیکھا، کیا دیکھا؟ وہی مطاف ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی آوازیں ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جو طواف کرنے والے لوگ ہیں ان میں کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بھیڑیا ہے،
کوئی سانپ ہے، کوئی اژدہا ہے، کوئی اور جانور ہے، کوئی بیچ ہے، اپنی اپنی خصوصیات کے مطابق، اپنی اپنی خصوصیات کے مطابق انسان اس اسٹرکچر کا نام نہیں ہے، انسان اس روح کا نام ہے۔ یزید کو آپ انسان نہیں کہتے، کیوں؟ ایک ٹائم وہ قاتل بھی تھا، زانی بھی تھا، بدکار بھی تھا، حرام خور بھی تھا، شراب خور بھی تھا، جنسی اپنی بیماریوں کا شکار بھی تھا، ایک ٹائم کئی حیوانات کا یکجا مجموعہ تھا، بدن انسان کا اندر کئی حیوانات ایک ساتھ جمع تھے۔ پھر اس صحابی نے دیکھا کہ یہ جو طواف کرنے والے ہیں ان میں کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی اور جانور ہے، پریشان ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ ان کا باطن ہے، یہ ان کا باطن ہے۔ باطن کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ میں جب اپنے اندر جھانک کر دیکھوں، اگر مجھے صندوق سے، یہ جو سامنے صندوق پڑا ہوا ہے، وہاں سے پیسے نکالتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ یہ امام بارگاہ کی ہے، یہ مسجد کی ہے، میں اٹھا کر جیب میں ڈال لیتا ہوں، تو مجھ سے زیادہ چوہا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ چوہے کی ذمہ داری سر میرے اوپر انسان کا سٹرکچر قائم ہے، روح میری چوہے والی ہے، پردہ ہٹے تو اندر سے چوہا نکل آئے گا، پردہ ہٹے تو اندر سے چوہا نکل آئے گا۔ اگر میں چھپ کر کسی سے رشوت دیتا ہوں اور اس کا استحصال کرتا ہوں، اس کا حق اس تک نہیں پہنچاتا، تو میں در پردہ وہ جانور ہوں جو دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر میں چھپ چھپا کر اپنی جنسی خواہشات پورے کرتا ہوں اور حرام سے کرتا ہوں، تو مجھ میں اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے، روح وہی خنزیر کی ہے۔ اس لیے ان تمام صفات کو اس آئینے میں دیکھیں کہ میرے اندر کون سی صفت ہے۔ اگر میرے اندر علو ہے، میرے اندر ان گندگیوں سے بیزاری ہے، میرے اندر اگر جھوٹ سے بیزاری ہے، میرے اندر اگر حرام سے، حرام خوری سے بیزاری ہے، اگر میرے اندر حق الناس سے بیزاری ہے، اگر میرے اندر عبودیت کے لیے کشش ہے، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے اندر ایک انسان چھپا ہوا ہے، حیوان نہیں ہے۔ ورنہ انہی حیوانات میں تلاش کریں کس حیوان کی کیا صفت ہے۔ جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر یزیدی اور کوئی نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر یزیدی اور کوئی نہیں ہوتا۔ یزیدیت کے سینگ نہیں ہے، یزیدیت کی دم نہیں ہے، یزیدیت صرف 61 ہجری کے میدان کربلا کا نام نہیں ہے، یزیدیت صرف عصر عاشور کے ان قاتلوں کا نام نہیں ہے۔ جو اس رستے پر ہے، چھوٹا ہے تو چھوٹا یزید ہے، بڑا ہے تو بڑا یزید ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک حسین بھی چھپا ہوا ہے اور ایک یزید بھی چھپا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرے اندر کا حسین یزید پر غالب ہے یا پھر میرے اندر کا یزید حسین پر غالب ہے۔ اپنے اندر تلاش کرتے خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ سلوات دیکھیں اگر محمد والے امام حسین علیہ السلام کی جو تاریخ ہے یہ عجیب تاریخ ہے۔ ہر پہلو میں، ہر پہلو سے آپ کو نئی عبرتیں ملتی ہیں حسین ابن علی سے سیکھنے میں، ہر پہلو سے۔ امام حسین علیہ السلام 2-3 نقطے عرض کروں گا، میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، میں سوچ کے کچھ ہو رہا ہے کہ میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن پتہ نہیں کیوں ذہن بدل گیا، اور بدلنے والا بھی وہی ہے جس کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید اسی کی ضرورت۔ ایک اور سوال دیکھیں میں محمد
عزیزان گرامی، امام حسین سے محبت کرنا کافی نہیں ہے. میں شاید پہلی مجلس میں شاید یہ بات عرض کی تھی آپ سے، مجھے نہیں یاد کی تھی یا نہیں کی. محبت کافی نہیں ہے. محبت تو کتے بھی کرتے ہیں. کوئی کتا آپ نے دیکھا ہے جو امام حسین سے محبت نہ کرے؟ کوئی جانور دیکھا ہے جو امام حسین سے محبت نہ کرے؟ کیسے محبت نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ امام حسین کمال کا نام ہے، خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے حسین سے محبت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو تو تب محبت کرے. جانور بھی محبت کرتا ہے، ہندو بھی محبت کرتا ہے، سکھ بھی محبت کرتا ہے، عیسائی بھی محبت کرتا ہے، یہودی بھی محبت کرتا ہے. اس لیے دیکھتا ہے کہ حسین جیسا باکمال انسان تاریخ میں نہیں ہے. کمال سے انسان محبت کرتا ہے. حسین اس ہستی کا نام ہے جن کو محبت سے پہلے اطاعت چاہیے. محبت سے پہلے اطاعت چاہیے. اطاعت کرو، محبت خود بخود مودت عشق میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا. محبت کافی نہیں ہے، محبت کافی نہیں. حسین مہدی کو مطیع چاہیے. مطیع کس کے مطیع؟ اللہ کے مطیع، رسول اللہ کے مطیع، امیر المؤمنین کے مطیع. حسین ان کے امام ہے. امام کا مطلب کیا ہے؟ قافلہ سالار. امام کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو پرچم لے کر آگے چلے اور اس کے مأموم اس کے پیچھے چلے. آپ کسی بھی مسجد میں جب جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے امام جمعہ یا امام صلاۃ، امام مسجد کھڑے ہوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ امام رکوع میں ہو تو آپ قیام کرتے ہیں؟ نہیں. امام سجدے میں ہو تو آپ رکوع میں جاتے ہیں؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ امام جو کرے آپ وہ کرتے ہیں، تب جا کر آپ کی عبادت صحیح کہلاتی ہے. حسین کہے جھوٹ نہ بولو، میں کہوں نہیں کہ جھوٹ بولوں گا میں حسینی ہوں. یہ حسینیت نہیں ہے. حسین کہے حرام نہ کھاؤ، میں کہوں گا نہیں میں حرام بھی کھاؤں گا اور حسینی بھی ہوں. یہ حسینیت نہیں ہے. حسین کہے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، میں کہوں گی نافرمانی تو کروں گا لیکن صاحب میں حسینی بھی ہوں. حسین کہیں کہ نہیں، یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت اپنے آپ کو امام حسین کے سپرد کرنے کا نام ہے. یہ سپرد کیسے؟ یعنی میرا ارادہ حسین کے تابع، میری سوچ حسین کے تابع، میرا عمل حسین کے تابع. جب ایک انسان حسین کا تابع بن جاتا ہے تو پھر دوسرے حسینی کے لیے اس کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوتی. کبھی بھی حسد پیدا نہیں ہوتی. حسین کے نام پر دو بندے جھگڑ نہیں سکتے. میری بات غور سے سنے میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نہیں. حسین کا نام جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ دو بندے ہو، دونوں کہیں میں حسین کو چاہتا ہوں، آپس میں حسین کے سائے میں لڑے. ممکن نہیں ہے. حسین کے دشمن سے لڑیں گے، آپس میں کبھی نہیں لڑ سکتے. ورنہ کم از کم یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک باطل ہوگا یا پھر دونوں باطل ہو. دونوں حسین کی راہی ہو تو لڑ نہیں سکتے، دونوں کھینچا تانی نہیں کر سکتے. ایک حسینی فرض کرے مجلس کرتا ہے، اس کی مجلس میں زیادہ لوگ آتے ہیں. دوسرا حسینی اس مجلس کو دیکھ کر کبھی جل نہیں سکتا، اس لیے کہ حسد نجاست ہے اور حسینیت سے اس نجاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ایک ایک کر کے غور کریں ان نکات پر، ان باتوں پر. حسینیت پاکیزگی کا نام ہے، حلال کا نام ہے، نجاست سے اپنے آپ کو مبرہ کرنے کا نام ہے. امام حسین علیہ السلام عصر عاشور عجیب ہے، واقعی بڑا عجیب ہے. حسین کون ہے؟ رحمت خدا کا دروازہ. توجہ ہے؟
سو تو نہیں گئے، اور تو نہیں ہو رہے، تنگ تو نہیں آ گئے. حسین رحمت خدا کے دروازے کا نام ہے. رحمت خدا تمام موجودات میں شامل ہے. رحمت خدا سے صرف لعین دور ہوتا ہے، صرف لعین. یہ جو عام طور پر کہتے ہیں فلان پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ جو لعنت ہے گالی نہیں ہے اصل میں، رحمت خدا سے دوری کی بد دعا. یعنی فلان شخص پر خدا لعنت کرے یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو، یہ کوئی گالی نہیں ہے، بد دعا ہے. امام حسین علیہ السلام عصر عاشور جب ساری شہادتیں ہو چکی، اس کے بعد عجیب ہے کہ اس کے بعد لشکر اشیاء کے سامنے کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں اب بھی وقت ہے توبہ کرو، اس طرف آ جاؤ تمہاری نجات ہو جائے گی. رحمت خدا کا دروازہ، رحمت خدا کا. دیکھیے اللہ کتنا قریب ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیج کے، وہ فرعون جس نے نسلیں تباہ کر دی، وہ فرعون جس نے بچے ذبح کر دیے، وہ فرعون جس نے ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا، وہ فرعون جس نے اس معاشرے کے نیک لوگوں کو ختم کر دیا، وہ فرعون. اس فرعون کے پاس جب اللہ حضرت موسیٰ کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے قولوا قولا لینا. جب تم موسیٰ سے، جب تم فرعون سے گفتگو کرو، نرمی سے گفتگو کرو، ہو سکتا ہے تمہارا نرم رویہ اس کے دل میں تمہارے لیے اور تمہارے ذریعے سے میرے لیے جگہ بنا سکے. فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجتے ہوئے بھی اللہ نرمی کا حکم دیتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کیسے سختی کر سکتا ہے، کیسے سختی کر سکتا ہے؟ حسین نبی اسی اللہ کی رحمت کے مظہر کا نام ہے. اشقیاء کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوتے، ان کو بلاتے اور کہتے ہیں اب بھی وقت ہے نجات کے رستے پر آنے کا، آؤ پلٹ آؤ. کوئی نہیں آتا. امام حسین علیہ السلام کی عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو تمہیں معلوم ہے میں تمہارے سامنے قرآن کی آیات بیان کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی روایات اور احادیث بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم پر اثر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ یہ صرف کربلا کے لیے مختص نہیں ہے، آج بھی ایسا ہے. آج بھی جہاں پر بھی دیکھیں نیکیوں کی باتیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ یا بولنے والا حرام خور ہے یا سننے والا حرام خور ہے. کسی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام حسین مخاطب فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کیوں تم پر اثر نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ بطونکم، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے میری بات تمہارے حد سے نیچے نہیں اترتی. حرام کا یہ اثر ہے، حرام کا یہ اثر ہے. حرام کب ہوتا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے سے نہیں، بغیر اجازت کسی کے کپڑے پہننا بھی حرام ہے. بغیر اجازت آپ اس مسجد کی چٹائی لے جا کر باہر کہیں پر استعمال کریں، یہ بھی حرام ہے. بغیر اجازت مسجد کی چیز امام بارگاہ میں لا کر استعمال کریں، یہ بھی حرام ہے. جو چیز جس مقصد کے لیے ہے وہیں پر خرچ ہوگی، کہیں اور خرچ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ گن لے کر جائیں جی ٹی روڈ کے اوپر گاڑیوں کو لوٹیں تو وہ حرام ہے. نہیں، حرام چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے اور بڑے سے بڑا بھی ہے. حرام جب اندر جاتا ہے تو پھر اللہ کا نور ختم ہو جاتا ہے، حسین نبی کا نور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں حرام سے خود کو بچائیں. یہی امام حسین علیہ السلام شب عاشور، یہ روایت آپ نے نہیں سنی ہوگی کیونکہ عام طور پر ہمارے خطبہ یہ چیزیں بیان نہیں کرتے، عام طور پر نہیں کرتے. اللہ کوئی ایسا شخص ہو جو کہے کہ ہاں بھائی نہیں مجھے حقائق بیان کرنے. شب عاشور ہم نے عام طور پر سنا ہے
کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں چراغ بجھاتا ہوں تم لوگ چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا. سنا ہوا نا؟ 2 واقعات ہیں، ایک نہیں 2 واقعات. پہلا واقعہ بیان نہیں کیا جاتا، دوسرا بیان کیا جاتا. پہلے واقعے میں امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں سب کو جمع کرتے ہیں. یہ جو سب جمع ہوتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ مورخین نے 1000 لکھی ہے. 1000 لوگ حسین ابن علی کے ساتھ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ رستے میں زیادہ تھے، رستے میں زیادہ تھے. جب آپ نے مدینہ سے مکہ کا اور مکہ سے عراق کا رخ کیا اس وقت زیادہ تھے. بعض لوگوں کو یہ سوچ تھی کہ بھئی ہم جب عراق جائیں گے وہاں پر حکومت پر ہمارا قبضہ ہوگا تو ہمیں بھی ہمارا حصہ ملے، ایسے لوگ بھی شامل ہوں. بعض لوگوں کو تھا کہ کوئی جنگ ہوئی مال غنیمت ملے گی تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، وہ لوگ بھی شامل تھے. لیکن جیسے 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 منزل آگے بڑھتی گئی، سختیاں بڑھتی گئی، گھر کا لشکر آ گیا، رستہ روکا اور رخ بدلا لشکر کا، اور عراق کی جگہ کوفہ کی جگہ کربلا کا رخ ہو گیا. اس کے بعد وہ لوگ چھٹتے چلے گئے، چھٹتے چلے گئے، چھٹتے چلے گئے. اب جو شام 9 محرم کی شام کو باقی رہے ان کی تعداد بعض مورخین نے 1000 لکھی ہے. یہ جو 1000 لوگ ہیں یہ کون ہے؟ یہ دولت کے لیے نہیں آئے، یہ پیسے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، یہ جیبیں بھرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ تلواریں لے کر آئے تھے کہ ہم نے فاطمہ کے لال پر اپنی جان نشاور کرنی ہے. یہ آئے تھے رسول اللہ کے فرزند کو ہم نے ساتھ دے کر خود قربان ہونا ہے اور دین کو بچانا ہے. یہ بولو سید علی علیہ السلام ان کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات. اب ذرا غور سے سنیں، غور سے. آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات. جب آخری رات ہے تو پھر کل گویا شہادتوں کے دفتر کھل رہے ہیں. جب کل شہادتوں کے دفتر کھل رہے ہیں تو پھر میرے ساتھ شہید ہونے والے کو میری طرح ہونا چاہیے. جو میرے ساتھ شہید ہونا چاہتے اس کو پاکیزگی میں مجھ سے متصل ہونا چاہیے. معصوم نہیں بن سکتا لیکن پاک ہو. ایسا کوئی فرد جس کے ذمے کسی انسان کا مال ہو، کسی انسان کا حق ہو، وہ کل میرے ساتھ شہید نہیں ہو سکتا. اس لیے تم اپنے اندر جھانک کر دیکھو. اگر کسی کا حق تمہارے ذمے ہے، اگر کسی کا مال تمہارے ذمہ ہے، اگر کسی سے تم نے کوئی وعدہ کیا ہے جو پورا نہیں ہوا، اگر کسی کا مال تم نے مارا ہے، حق تمہارے پاس ہے، اگر کسی کا قرض تم پر واجب الادا ہے، اگر کسی کی امانت تمہارے پاس موجود ہے، ایسے کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حسین ابن علی کے ساتھ کل کے معرکے میں شریک ہو. اس لیے کہ اس کے مقدر میں حسینی شہید لکھا ہوا نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جن لوگوں کے ذمے لوگوں کا مال تھا سارے ہو گئے. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو دولت کمانے آئے ہو، وہ لوگ تھے جن کے نیام میں تلوار تھی اور کل جان دینے کے ارادے سے تھے. لیکن جب حق الناس ہو، حق غیر ہو، دوسروں کی امانتیں ہو، دوسروں کا قرض ہو، تو پھر حسین اجازت نہیں دیتے. نتیجتاً یہ سارے اٹھ کر چلے گئے اور جو رہ گئے وہ معروف یہ ہے کہ 72 کی تعداد. اب یہ جو 72 کی تعداد ہے ان کو، یہ جو پہلے والے تھے ان کو اٹھایا کہ تمہارے کندھوں پر مال ہے، دوسروں کا حق ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. ان کو واپس کیا. یہ جو باقی بچ گئے اب ان سے کہا کہ یہ جو لشکر اشقیاء ہے ان کو صرف مجھ سے غرض ہے، مجھے وہ مارنا چاہتے ہیں، تم سے نہیں ہے. تم جاؤ، تم جاؤ، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں. اللہ بھی تم سے نہیں پوچھے گا اس لیے کہ میں نے اجازت دی ہے. جنت تمہاری پکی ہے اس لیے کہ تم پاک ہو. میرے ساتھ سر نہ کٹاؤ. لیکن یہاں پر ان
حضرات نے، ان اصحاب نے انکار کیا، پھر آپ نے چراغ بجھایا اور کہا اندھیرے میں نکل جاؤ تاکہ کسی کی آنکھوں کا شرم اس کو روکنے کا باعث نہ بنے۔ چراغ بجھے لیکن کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اور جب چراغ جلایا گیا تو سب کے سب موجود تھے اور کہہ رہے تھے ہم حسینی ہیں اور ہمیں ایک نہیں۔ اگر اللہ، یہ اصحاب حسین کا جملہ ہے، اصحاب حسین کا، کہ اگر اللہ ہمیں جان دے، ہم لڑے دشمن حسین سے، ہمارا سر کاٹا جائے، ہمارے جسموں کو آگ میں جلا دیا جائے، اس کی راکھ فضا میں اڑا دی جائے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، اسی طرح سے مارا جائے، حتیٰ 1000 بار ہمیں اس طرح سے مارا جائے، ہمیں دوبارہ آپ کے قدموں پر مرنا قبول ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ سے جدا ہونا قبول نہیں ہے۔ یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت، یہ حسین کا عشق ہے، یہ حسین کی محبت، یہ حسین کی اطاعت ہے۔ حسین پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے، جان نچھاور کرنے کے لیے آئے۔ حسین دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، دنیاؤں مافیات کی طرف پشت کر کے اپنا رخ حسین ابن علی کی طرف کرنے کے لیے آئے۔ یہی حسین ابن علی علیہ السلام، روحی لہ الفدا، وہ شخصیت، وہ ہستی۔ کربلا کی طرف ہمارا سفر ہے، دو واقعات ہیں، انہی پر گفتگو ختم۔ سوال بھیجے پر محمد والوں، ایک دفعہ سوال بھیجے پر محمد والوں۔ گھڑی کے مطابق ٹائم ختم ہو گیا، اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو میں اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ سب بات بچے کر محمد والوں۔ حسین ابن علی آ رہے ہیں کربلا کی طرف، رستے میں ایک جگہ رات ہو، پڑاؤ ڈالا، شام ہو، دور دیکھا ایک باغ ہے، جاگیر۔ پتا کیا یہ کس کا ہے، کس کی جاگیر ہے؟ تاریخ نے ایک نام یہ لکھا ہے، عبید اللہ ابن حر جعفی۔ ایک تاریخ ان کے حوالے سے، کچھ لوگوں نے کسی اور کا لکھا ہے، لیکن بابا جو بھی ہو، کردار ہے اور حقیقت ہے۔ پہنچے اس باغ کے دروازے، اندر گئے، آواز دی، صحابی رسول تھے، اور عبید اللہ ابن جعفی امیر المومنین یہ کیسا ہے، لیکن اب جاگیردار ہو گئے، پیسہ یہاں پر آئے، ماں حسین کا سامنا ہوا، فوراً دوڑ کے آئے، قدموں پہ گرے، مہمان بنایا، میں نے کہا رسول اللہ آپ کا کیسے اتنا پکڑا ہے؟ فرمایا کہ یوں میں دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، اور اس وقت ہم میں سفر ہے، لیکن ہماری منزل قربانی ہے۔ اچھا تو اس سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو۔ یہ کہا تو اس بیچارے نے کہا کہ اگر رسول اللہ آپ کے دیکھ رہے کتنی بڑی جاگیر، کھیتی ہے، پانی ہے، پھل فروٹ ہے، جانور میں نے پالے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ آؤں تو صحیح، میری ہر چیز آپ کا قربان، لیکن مشکل یہ ہے اگر آؤں گا بھی یہ سارا تباہ و برباد ہو جائے تو میں کیا کروں؟ یوں کرتا ہوں کہ اپنی تلوار آپ کو دے دیتا ہوں، اپنا گھوڑا آپ کو دے دیتا ہوں، اگر کوئی مال دولت چاہیے تو وہ بھی دے دیتا ہوں، میں رہ جاؤں، یہ چیزیں لے کر آپ چلیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، مجھے نہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گھوڑوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مالوں دولت کی ضرورت ہے، مجھے تو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں جو میں دعوت دے رہا تھا اپنے لیے نہیں تھی، تمہارے لیے تھی کہ تمہیں بچا سکو۔ اب جب تم نجات نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی،
مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. پلٹے, جیسے ہی پلٹے پیچھے سے آواز دی اپنا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں, ایک کام ہمارا کر دیے. اور رسول اللہ یہ جو ہم نے اتنی بڑی کھیتی بنائی ہے, اتنی بڑی جاگیر آباد کی ہے, یہاں پر ہمارے پاس پانی کے مختلف کنویں, ان کنووں میں سے کوئی بھی کنواں میٹھے پانی کا نہیں ہے. آپ کوئی ایسا کر دیجئے کہ ہمارا پانی میٹھا ہو جائے. تو ہم آگے بڑھے, کنویں کے پاس گئے, کہا ڈول سے پانی نکالو. نکالا, اپنا لحاظ دہن ڈول میں ڈالا, پانی الٹا دیا اور فرمایا جاؤ تمہارا پانی میٹھا ہو گیا. میں اور آپ اگر اس جگہ کھڑے ہوتے تو ہم کس میں شامل ہوتے؟ حسین پر جان دینے والوں میں یا اپنا پانی میٹھا کروانے والوں میں؟ حسین کو پانی میٹھا کروانے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ہر ایک کو حسین چاہیے اپنا پانی میٹھا کروانے کے لیے. جب امام بارگاہ میں آتے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں؟ یا حسین ہمیں یہ چاہیے, یا حسین ہمیں یہ چاہیے, یا مولا ہمیں یہ چاہیے. کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو پیسہ چاہیے, کسی کو ملازمت چاہیے, کسی کو صحت چاہیے, کسی کو کچھ اور چاہیے. بھائی حسین سے ہر چیز چاہیے. کبھی ہم نے پوچھا کہ مولا آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ اس لیے یاد رکھیے, حسین ابن علی دنیا بنانے کا ذریعہ نہیں ہے. یہی حسین ابن علی, اس کو چھوڑ کر آگے بڑھے, قریب قریب پہنچے, ایک جگہ پھر پڑاؤ ڈالا, دور ایک خیمہ دیکھا. عجیب ہے, یہ عبرتیں. وہ شخص کون تھا جو نبی کریم کے ساتھ رہا, جو امیر المؤمنین کے ساتھ رہا, جس نے جنگیں لڑی, لیکن زندگی کے آخری مرحلے میں آ کر دیکھا نہیں اب دنیا ہاتھ میں ہے تو اس سے کیسے جان چھڑاؤ. یہ جو کشش ہے نا دنیا کی, یہ اتنی جلدی انسان کو حر نہیں بننے دیتی. حر بننے کے لیے دنیا کی ہر ایسی طلب کی گردن پر چھری رکھ کر اس کو ذبح کر کے آزاد ہونا پڑتا ہے. آئے, وہ خیمہ دیکھا, رکے, پڑاؤ ڈالا, خود اٹھے, خیمے کی طرف چلے. خیمے میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی. پوچھا بیوی کون ہو تم؟ اس نے اپنا نام بتایا. کہا اس صحرا میں کیا کر رہی ہو؟ کہا میں, میرا بیٹا, میری بہو یہاں پر اپنے بھیڑ بکری اور جانور چراتے ہیں اور یہیں پر رہ رہے ہیں. جب یہاں پر چراگاہ میں یہ جو بھوسے اور جانوروں کی خوراک ختم ہوتی ہے تو پھر اگلی جگہ چلے جاتے ہیں, اپنا خیمہ ادھر شفٹ کر لیتے ہیں, کھانا بدوش بھی ہے, اور انہیں بھیڑ بکریوں کے دودھ سے گوشت سے ہم اپنا گزارا بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے تمہارا بیٹا کھانے کا بکری کا چرانے گیا ہو, بہو وہ بھی چرانے گئی. کہا تو اپنا تعارف کرو. کہا ہم مسیحی ہیں, عیسائی ہیں. اچھا, تو اتنے عرصے یہاں پر ہو, تمہیں کوئی مشکل بھی ہے؟ حسین ابن علی پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی مشکل بھی درپیش ہے؟ کہتی ہے وہ خاتون کہ ہاں, یہاں پر ہمارے پاس جو پانی ہے میٹھا وہ بہت دور ہے, ہمارے قریب نہیں ہے. ہمیں اس لیے کافی دور جا کر پانی لے کر آنا پڑتا ہے. جب وہ میٹھا پانی ختم ہوتا ہے دوبارہ ہمیں جانا پڑتا ہے. جو ہمارے پاس یہاں پر پانی ہے وہ کھارا ہے. اور کہتے ہیں اچھا مجھے پانی کے پاس لے لیجیے. قریب جاتے ہیں, وہی عمل جو گزرتا, اپنا آب دہن ڈالتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ تمہارا پانی ہو گیا میٹھا. اب ایک کام کرنا, کیا کرنا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہنا کہ ہمارا خیمہ وہ سامنے ہے, رات کو جب وہ واپس آئے اس سے کہنا ذرا حسین ابن علی نے اس کو بلایا ہے. کہا آپ حسین ابن علی ہے؟ کہا اچھا. تمام چلے خاتون, رات ہوئی, بیٹا بہو کے ساتھ واپس آیا. کہا بیٹا آج ایک بہت نورانی شخصیت آئی تھی, ان کو جب میں نے دیکھا مجھے لگا جیسے حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائے. ان کا گفتگو کا انداز, ان کی مہربانی, ان کی محبت, ان کی رحمت, اس نے مجھے گھیر لیا. اب جاتے جاتے انہوں نے ہمارا پانی بھی میٹھا کر دیا. انہوں نے فرمایا ہے کہ بیٹے سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے, جانا چاہو گے؟
کیوں نہیں, میں ضرور جاؤں گا. بیٹا اٹھا تو بیوی نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو. جب وہ دونوں تیار ہوئے تو ماں نے کہا پھر میں کیوں رہوں, مجھے بھی لے چلو. تینوں پہنچے امام حسین کی بات. کون ہے؟ مسیحی. یہ یاد رکھیں, شیعہ کہہ کر اپنے آپ پر فخر نہ کریں, فخر تب کریں جب حسین کے پیروکار بن سکیں. یاد رکھیں, حسین کا پیروکار بننا باعث فخر ہے. علی کی ولایت کے دائرے میں عملی طور پر داخل ہونا باعث فخر ہے. یہ خاتون پہنچی, یہ تینوں پہنچے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کلمہ پڑھو گے؟ تو تینوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو. کہا میں اس سفر میں آگے بڑھ رہا ہوں, کیا یاد ہے؟ کہا مولا اب جب آپ نے کلمہ پڑھا دیا تو ہمیں چھوڑ کر کیوں جانے, ہمیں بھی لے کے چلے, ہمیں بھی لے کے چلے. اب کربلا تک پہنچنے میں کتنے دن باقی ہے؟ 2 4 5 دن, زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. چل پڑے, کربلا پہنچے. ٹوٹل ان کے اسلام کا دورانیہ کتنے دن کا ہوگا؟ ہفتے بھر, 1 ہفتے. لیکن ظہر عاشور جب یہاں سے اصحاب حسینی ایک ایک کر کے میدان میں جا کر شہید ہونے لگے تو باری آئی اس جوان جس جوان کو امام حسین علیہ السلام نے ابھی ہفتے کے اندر مسلمان کیا. اس جوان کا نام کیا ہے؟ وہب. قبیلے کا نام ہے کلب, اس لیے اس کو کہتے ہیں وہب کلبی. اب اس جوان کی باری آتی ہے میدان میں جانے کی. وہب کس لباس میں؟ گٹریے کے لباس میں. گٹریے کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ جو دیہاتی لوگ ہیں یا پہاڑی لوگ ہیں ان کو معلوم ہے, پھٹے ہوئے لباس میں, پاؤں میں بھی جوتا نہیں ہوتا, کپڑا لپیٹا ہوتا ہے, عجیب و غریب ہو لیا. تو دیکھتے ہی لوگ پہچان جاتے ہیں یہ کوئی گٹریا ہے. تلوار لے کے جب میدان میں جاتا ہے تو ادھر سے لشکر عمر سعد والے کہتے ہیں کہ یہ گٹریا ہمارے مقابلے میں ہے, ہمارا اور تمہارا کیا مقابلہ. سامنے دیکھتے ہیں اس کی ماں کھڑی ہے, ماں کو مخاطب کرتے ہو اس گٹریے کی ماں اپنے بیٹے کو لے جا ورنہ اس کا سر کٹ جائے گا, روتی رہے گی. یہ جوان کہتا میں سر کٹانے کے لیے ہی آیا ہوں, بچانے کے لیے نہیں آیا. آگے بڑھتا ہے, لڑتا ہے, کچھ کو فنار کرتا ہے اور اس پر ایک وار ہوتا ہے, سر کٹ کر زمین پر گرتا. یہ جو سر گرتا, جس نے سر کاٹا ہے وہ اس سر کو بالوں سے یوں پکڑتا ہے, خیمے حسینی کے ذرا قریب آتا ہے, ماں کو دیکھتا ہے, یوں پھینکتا ہے, کہتا ہے یہ لے, میں نے کہا تھا نا تو اپنے بچے پر روئے گی, تو اپنے بچے کا سر لے لے. وہ ماں آگے بڑھتی ہے, اپنے بیٹے کے سر کو اسی طرح سے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتی ہے, واپس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے میں وہ ماں ہوں جس نے جب حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو اب واپس سر لینے کو تیار نہیں ہو, یہ لے میری طرف سے دوبارہ ان کی طرف اپنے بیٹے کا سر پھینک دیتی ہے. یہ ماں ہے. جب یہ منظر بیٹی دیکھتی, بہو دیکھتی ہے تو وہ خیمے کا ستون اکھاڑ کر آتی ہے اور اس شہید پر حملہ کرتی ہے جس نے اس جوان کا سر کاٹا تھا اور خود شہید ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے کربلا کے اس قافلے میں اکیلی خاتون جس نے معرکہ کربلا میں جان دی ہے وہ خاتون ہے جو اس وہب کلبی کی بیوی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ اندر کی پاکیزگی ہے, اندر کی پاکیزگی. انسان جب حسینی بنتا ہے تو پھر زمین اور ارد گرد کی چیزیں اس کو اپنے چکر میں لے کر, اپنی زنجیر میں لے کر قیدی نہیں بناتی, وہ پھر حر بن جاتا ہے, حر بن جاتا ہے. اس کو پھر دولت اور پیسوں کی مشکل نہیں ہوتی, اس کی آرزو نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے حسین ابن علی پر اپنی جان دے کر بتا سکے کہ مجھے بھی اللہ نے حسینیوں میں شمار کیا. سواب جل محمد وعلی
عزیزان محترم، کربلا غم انگیز تاریخ، لیکن اس تاریخ میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں عزت ہے، شرافت ہے، پاکیزگی ہے، نورانیت ہے، سربلندی ہے، استقامت ہے، عزت نفس ہے، سرے دار آپ نیزو کی انیوں پر سروں کا چڑھانا ہے لیکن سر کا جھکنا نہیں ہے۔ یہ وہ مکتب ہے اور اس مکتب میں مرد اور زن میں فرق بھی نہیں ہے، بیوی اور شوہر میں فرق بھی نہیں ہے، بچے اور بوڑھے میں فرق بھی نہیں ہے، سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کربلا والوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور کربلا والوں کے بعد جب زینب کی باری آئی تو زینب نے وہ کردار ادا کیا کہ تا قیامت ہر ماں، ہر بہن، ہر بیوی، ہر بیٹی کے لیے ایسا نمونہ سیٹ کر گئی کہ اب اس سے انحراف ممکن نہیں ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شجاعت دیکھیے، میں نے شاید کل پرسوں اشارہ کیا تھا کہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوصلے کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کچھ نہیں، ہر عمل انجام دیا گیا تاکہ زینب کا حوصلہ ٹوٹے۔ یہاں تک کہ جب شہروں میں داخل کیا جاتا تھا تو شہروں میں پہلے منادی کو بلا کر ارد گرد تماشائیوں کو کھڑا کر کے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ خارجی آئے ہیں، ان پر جو برسا سکو برساؤ۔ اب لوگ کیا کرتے تھے؟ انگارے برساتے تھے، لوگ کیا کرتے تھے؟ چلتے ہوئے انگارے اور کوئلے اور آگ کے شعلے برساتے تھے، لوگ پتھر برساتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ گھر کا کچرا برساتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت منہال آئے 34 سال کے بعد مدینہ میں، دروازے میں دستک ہوئی، غلام نے کھولا، دیکھا منہال ہے، امام سے اجازت دی، امام کی بارگاہ میں پہنچایا۔ امام چھت پہ زمین پر چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ منہال دیکھتے ہیں کہ امام کے سامنے ایک برتن میں پانی ہے اور پانی کی طرف دیکھتے ہوئے امام زین العابدین مسلسل روئے چلے جا رہے، مسلسل روئے چلے جا رہے۔ آپ کو اس دنیا کے عالم میں حضرت منہال نے دیکھا اور عرض کیا، مولا 34 سال ہو گئے ہیں، اب بھی آپ گریا کر رہے ہیں؟ اب بھی چیزیں یہ سنا، امام سجاد تڑپ اٹھے، فرمایا کہ منہال تم نے ہم پر جفا کیا ہے جو یہ جملہ کہا۔ مولا میں نے کیا جفا کیا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ ہاں پڑھا ہے۔ کیا تم نے سورہ یوسف میں نہیں دیکھا کہ حضرت یعقوب کی نگاہ سے یوسف چند دنوں کے لیے اوجھل ہو گئے تھے اور حضرت یوسف اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی؟ ہاں ابن رسول اللہ میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے۔ فرمایا میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف ذبح کیے گئے، میری آنکھوں کے سامنے صرف ذبح نہیں ہوئے، ان کے سر کاٹے گئے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے ان کے خیموں کو لوٹا گیا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے ان کے بدن سے کپڑے بھی اتار دیے گئے ہیں، میں ڈروں۔ سر جھکا دیا، منہال نے سر جھکا دیا، کچھ دیر ہوئے اور اس کے بعد عرض کیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ پر سب سے زیادہ سخت جگہ کون سی تھی اور سخت عرصہ کون سا تھا؟ امام ایک دو پھر تڑپ تھے، تڑپ کر فرمایا الشام الشام الشام، 3 بار کہا شام۔ کہا یا رسول اللہ شام میں ہوا کیا تھا؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم، جب ہمیں شہر میں داخل کیا جا رہا تھا تو شہر میں منادیوں نے اعلان کروا دیا تھا کہ دشمن خدا کے ہیں یہ لوگ اور امیر المؤمنین سے جنگ لڑنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے خارجی ہے، ان کا استقبال ایسے ہی کرو جیسے یہود اور نصارہ کے قیدیوں کا کرتے ہو۔ ہمیں اس انداز میں شہر کے اندر داخل کیا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میری پھوپھی زینب نے شمر کو آواز دی جو نگہبان تھا، قریب بلا کر کہا شمر جو ظلم تم کر سکتے تھے کر چکے ہو، لیکن ایک
ایک کام کر دو، یہ جو کٹے ہوئے سر نیزوں پر ہیں ان کو ذرا دور کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ سر جب قریب آتے ہیں تو یہ لوگ جو تماشائی ہیں جب ان سروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے بعد ان کی نگاہیں ہم پر پڑتی ہیں، ہم نبی زادیاں ہیں، ہمارے چہروں کو دیکھنا ان کے لیے حرام ہے اور ان کو نامحرم کے طور پر ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں شرم آتی ہے۔ اس شقی ابن شقی شمع ملعون نے کیا کیا؟ ان سروں کو دوبارہ ان اسیروں کے قریب در لا کر درمیان میں ایسے کھڑا کر دیا کہ اب جو بھی ان سروں کو دیکھتا پہلے ان مخدرات عصمت اور طہارت کو دیکھتا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور زندہ بھی تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور زندہ بھی تھا۔ کہا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گھروں کے چھتوں پر سے لوگوں نے ہم پر پتھر برسانے شروع کر دیے اور پھر انگارے برسائے گئے۔ اب جب انگارے برسائے گئے تو ایک وقت ایسا آیا، ایک انگارہ میرے بدن پر گرا اور میرے کپڑوں کو آگ لگی، میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اب جب کپڑے جلنے لگے تو میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، کیسے میں آگ بجھاتا؟ اس اسنا میں یہ حالت تھی، ہم چل رہے تھے لیکن ہمارے اس آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں شادیاں بجا کر خوشیاں ہر طرف کی جا رہی تھی۔ یہ سلوک آل رسول کے ساتھ ہو رہا۔ سب مل کر 10 مرتبہ اونچی آواز سے اللہ کی ذات اقدس کو دل کی گہرائیوں سے پکاریے، اللہ سننے والا ہے۔ بک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دیک۔ خدایا ہماری اس قریب عبادت کو اپنی پسند بارگاہ کے شرف ربوبیت عطا فرما۔ آمین کی آوازیں آپ کی کم ہیں، آپ کی تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، دل کی گہرائی ہو سکے۔ کسی کی دعا نہیں ہے دل میں تو اور بات ہے، دعا دل میں ہے تو یہ موقع ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ خدایا ہمیں حسینی بننے اور حسینی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمارے قلوب کی کثافتوں کو حسین کی نورانیت کے ذریعے سے دور فرما۔ بالا ہمارے پورے وجود کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمیں عملی زندگی میں علی اور آل علی کے مکتب اور عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں حسینی بن کر جینا نصیب فرما۔ جب ہم مرنے لگے تو ہمیں حسینی بن کر مرنا نصیب فرما۔ بالا مجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ ہے، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان ان کے انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، سب کو زینب کبریٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا حب اہل البیت، مودت اہل البیت، ولایت اہل البیت، عشق اہل البیت کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بالا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ بالا جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو بحق حسین دور فرما۔ بالا ہمیں جہاں بھی قربانی کی ضرورت پڑے ہمیں قربانی دینے کا حوصلہ اور اس کی طاقت نصیب فرما۔ بالا دنیا کی محبتوں سے ہمیں آزاد کر کے نبی اور آل نبی کی محبتوں میں ہمیں جکڑ دیں۔ بالا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ موت سے پہلے علی ابن ابی طالب کا دیدار نصیب فرما۔ بالا قبر کی تاریکیوں میں
حسین ابن علی کو ہمارا شفیع، ہمارا مونس، ہمارا ہمدم قرار دے۔ اللہ عالم محشر میں نبی کریم کی شفاعت، بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی عزیز مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ بالا شمسی برادران، ان کے تمام مرحومین بانیان مجلس، جن جن عزیزوں نے ان مجالس کے انعقاد کے لیے دعوے، درمے، سخنے مدد کیا ہے، اس کی رونق میں اضافہ کیا ہے، کسی نہ کسی طرح سے حسین ابن علی کے نام کو اونچا کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے قدم اٹھایا ہے، ان سب کی زحمتوں کو قبول فرما۔ ان کے تمام مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمیں بھی ہمارے شہداء کے ساتھ محشور فرما۔ ہم سب کے تمام مرحومین کو شہدائے کربلا کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ بارگاہ جب تک ہم زندہ ہیں علی کے پرچم تلے، علی کے عشق اور علی کی ولایت کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرما۔ اس راہ میں جو بھی مشکلات سامنے آتی ہیں، خندق پیشانی سے سینہ سفر ہو کر ان مشکلات کو سہنے کی طاقت، توانائی اور حوصلہ عطا فرما۔ بالا جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں علی والا بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما۔ بالا پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو لوگ تیرے دین کی خاطر دنیا میں مختلف جگہوں میں لڑ رہے ہیں، مبارزہ کر رہے ہیں، جہاد میں مصروف ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ علماء اعلام، فقہائے نظام، مراجع تقلید، رہبر عالم اسلام سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ بالا مجاہدین اسلام جہاں جہاں تیرے دین کی حفاظت کے لیے جہاد میں مصروف ہیں، ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تمام مرحومین کے اثار ثواب کے لیے اور خصوصاً آپ یہ جو یہاں پر مجلس میں موجود ہیں ان سب کے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے، بالخصوص بانی مجلس کے تمام مرحومین کے اثار ثواب کے لیے 3 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے سب مل کر